بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ حضرات گرامی، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں میرا موضوع اور عنوان ہوگا تحیۃ الاسلام، یعنی اسلام کے اندر سلام کا درجہ کیا ہے، اس کی مشروعیت کب ہوئی، اسلام کرنے کا سلام کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، اسلام سلام میں پہل کرنے والوں کی فضیلت کیا ہے، جواب دینے کا حکم کیا ہے، بار بار آپس میں سلام کرنے میں صحابہ کرام علیہم اجمعین کا کس قدر عمل رہا ہے، مصاحبہ کی فضیلت کیا ہے، کافروں کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں، اگر کافر سلام کرنے میں پہل کر لے تو اس کے جواب کی نوعیت کیا ہوگی، عورتوں کو سلام کرنے کی شرعی نوعیت کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، عورتوں سے مصافحہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ ہم کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، اسلام میں سلام کا بہت ہی مقام، مرتبہ اور اس کی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى نَفْسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سورۃ النور۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے نفس کو سلام کر کے داخل ہو، اگرچہ گھر میں کوئی اس کا جواب، اگرچہ اس گھر میں کوئی شخص نہیں ہے لیکن اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اللہ تجھے مبارک اور اچھی زندگی دے۔ اور سلام کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ جان، نفس اور دین کی حفاظت فرمائے، تمام مصیبتوں اور برائیوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور سلام کرنے سے مسلمانوں کے درمیان آپسی محبت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، دشمنی کو دوستی سے جوڑتا ہے، سلام بغاوت کو محبت میں تبدیل کرتا ہے، سلام نفرت کو الفت میں تبدیل کرتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسولا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی، اسلام میں کون ایسی چیز سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال میں جواب دیا اور کہا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، چاہے تم سلام کا جس کو تم سلام کرتے ہو، چاہے تمہارا پہچان کا آدمی ہو یا نہ ہو، یعنی تم اس کو پہچانتے ہو، اس شخص کو یا نہ پہچانتے ہو، لیکن تم اس کو سلام کرو۔ اسی طرح ابو شرعین ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا کہ مجھے، اے اللہ کے نبی، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میرے لیے جنت کو واجب کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، یعنی کسی سے تم بات کرو تو اچھی اور نرمی کے ساتھ بات کرو۔ پھر فرمایا بسط السلام، تم سلام کو خوب لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ اور پھر فرمایا اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تین چیز ایسی ہے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس کو اپنے اندر، اپنی حیات میں اس کو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے تو اس شخص کے لیے اس دنیا کے اندر ہی اس کے لیے جنت کو واجب کر دے گا، جیسا کہ یہ حدیث ہے طبرانی اور ابن حبان سے روایت ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ اس روایت میں فرمایا جب تم بات کرو اچھی بات کرو، سلام کو خود ایک دوسرے کے درمیان پھیلاؤ، اور کہا کہ تمہیں وسعت ہو ایک دوسرے کو
یہ تین چیز تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دوسرے نمبر کی چیز میں نے بتایا آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام اور اس کے جواب کا کیا طریقہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سلام کی مشروعیت کب ہوئی، یعنی جو ہم اور آپ آج یہ سلام کرتے ہیں، یہ سلام کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، کس شخص نے پہلے اس سلام کو دنیا کے اندر رائج کیا۔ فرماتے ہیں حضرت انس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، ہم لوگ اس حال میں تھے کہ تمام بچے ہم لوگ کھیلتے تھے۔ کس کا قول ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اپنی زندگی گزاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم بچے کھیل رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے میں گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فرمایا، السلام علیکم یا صبیان، اے بچوں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو بچوں۔ دیکھیے وہ بچے کھیلتے ہیں، نبی کا گزر اس سے ہوتا ہے، لیکن اس بچے کو بھی آپ نے سلام کیا ہے۔ دوستو اس میں بڑے چھوٹے کی لحاظ نہیں ہے، سلام ایک ایسی چیز ہے، سلام یہ ایک دوسرے کو دعا دینا ہے۔ اگر انسان کسی سے دشمنی ہو یا کسی سے رنجش ہو، اس سے خوش کرنے کے لیے اسلام کے اندر ایک واحد طریقہ ہے جس کے انسان کے اندر سلام کرنے کے بعد اس شخص کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہے، اس شخص کی دشمنی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے سلام کرنے سے، کیونکہ سلام ایک چلتا پھرتا ایک دعا ہے جو انسان بیک وقت ہر حال میں کر سکتا ہے، الا یہ کہ کچھ جگہ ہے جس میں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے سلام کرنے کے بارے میں؟ فرماتے ہیں آئیے تو سلام کرتے ہیں، جب آپس میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پہنچتے تو فوراً سلام کرتے، چاہے کسی شخص کے پاس پہنچتے یا کسی جماعت میں پہنچتے یا کسی گھر میں پہنچتے یا کسی مکان میں پہنچتے یا کسی مجلس میں پہنچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ رہا ہے کہ آپ خود سلام کرتے، سلام میں مقدم ہوتے آپ صحابہ کرام پر اور دوسرے لوگوں پر۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی مبارک طریقہ رہا ہے کہ آپ سلام کو وہ برکات پر ختم کر دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکات پر آپ سلام کرتے تھے۔ اور دوسری حدیثوں میں آتا ہے آپ جب کسی بڑی مجلس میں آپ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 مرتبہ کرتے، تاکہ یہ بڑی مجلس ہونے کی وجہ سے اگر میرا سلام ان تک نہ پہنچا ہو، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں کم سے کم 3 مرتبہ تو پہنچ ہی سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، لیکن یہ طریقہ عام طور پر نہیں رہا ہے، یہ طریقہ صرف 1-2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک مجلس میں 2-3 مرتبہ سلام کیے ہوں بڑی مجلس سمجھ کر۔ لیکن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سلام کرتا تو آپ فوراً سلام کے جواب میں مستعجل ہوتے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے مقام ہیں نبی کریم جس میں سلام کرنے سے تاخیر کی ہے، مثلا 1 مرتبہ کا واقعہ ہے، کسی نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت میں تھے، یعنی آپ ٹوائلٹ میں تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہے کہ آپ نے سلام کے جواب میں تاخیر کیے ہیں، لیکن باہر نکلنے کے بعد فوراً اس سلام کے جواب کو فوراً دیے آپ۔ پھر بہت محترم بزرگوں دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ سلام کی مشروعیت کب ہوئی، یہ سلام رائج اسلام میں کب ہوا، اسلام میں سلام آیا کہاں سے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کو پیدا کیا تو ان سے فرمایا، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ان فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو، سنو۔ سلام کرنے کے بعد اس کے جواب کو، فرشتوں کے جواب کو آپ سنو۔ اللہ نے آدم کو حکم دیا جاؤ ان فرشتوں کے پاس اور تم اس سے سلام کرو، سلام کرنے کے بعد اور